ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوار کیا حال ہے؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا، عرض خدمت یہ ہے کہ غلام محمد پرویز صاحب کی کون سی کتاب سب سے پہلے پڑھی جائے؟ مطلب اگر ہم نے کسی بندے سے نماز روزہ چھڑوانا ہے، یہ جو 5 ٹائم کے ہمیں وہ تنگ کرتے ہیں، اور پھر جناب روزہ اور عجیب و غریب باتیں، تو اس کو سب سے پہلے کون سی کتاب پڑھائی جائے تاکہ ان کی کوئی فکر وسیع ہو؟ بیٹا محمد جواد 22 برس آپ کی عمر ہے. میں آپ کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا لمبی عمر کی دعا کرتا ہوں. اللہ آپ 1000 سال جیو اور اس قوم کو روشنی عطا کر سکو. وہ جو آپ کے اندر تڑپ ہے 19 20 22 سال کی عمر میں، یہی تڑپ میرے اندر بھی تھی کہ اس قوم کو کیا پڑھایا جائے اور کیا سکھایا جائے. اور آپ نے پوچھا ہے کہ سب سے پہلی کتاب غلام احمد پرویز صاحب کی کون سی میں ان کو پڑھنے کے لیے پیش کروں. دیکھیے، غلام احمد پرویز صاحب کے بارے میں ایک چیز آپ یاد رکھیے. آپ جنہیں ہمارے بابا جی کہتے تھے ہم سب ان کو، تو بابا جی جو تھے ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی ہر کتاب میں یہ بات کہتے تھے کہ میں حرف آخر نہیں ہوں. اور جب میرے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی فرمایا تھا. میری عمر اس وقت 19 برس کے قریب تھی، 18-19 برس. تو یہی فرمایا تھا کہ کوئی بات محض اس لیے صحیح نہیں ہے کہ پرویز کہتا ہے، کوئی بات اس لیے غلط نہیں ہے کہ پرویز کہتا ہے، اپنی عقل اور فکر سے خود سوچو. آپ نے پوچھا ہے کون سی کتاب. میں آپ کو بتاؤں، انتہائی مزے کی بات یہ ہے کہ میری عمر 18 برس تھی تو میں اس زمانے میں سید ابوالعلا مودودی کو بہت پڑھتا تھا، اور بہت پڑھتا تھا. یعنی یقین جانو بیٹا، میں نے ان کی کوئی کتاب، رسائل و مسائل سے لے کے کوئی کتاب، اور انہوں نے بہت لکھا ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جسے میں نے نہ پڑھا ہو. لیکن جس وقت میری نگاہ ایک کتابچے پہ پڑی، سب سے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی وہ ایک خطبہ تھا 4 آنے کا، زمین پہ پڑا ہوا بک رہا تھا. منشور آزادی نام تھا اس کا. یہ جو سیکنڈ ہینڈ کتابیں بیچتے ہیں نا لاہور میں، وہ زمین پہ پڑا 4 آنے کی وہ کتابچہ تھا منشور آزادی. اور نیچے تھا ہم عید کیوں مناتے ہیں، عید کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کچھ چھوٹا سا کتابچہ تھا، میں لے کے آ گیا. میں نے اس کتابچے کو پڑھا تو میری تو آنکھیں کھل گئیں کہ عید، جسے ہم عید کہتے ہیں، یہ چیز کیا ہے. اور عہد نبوی میں یہ جشن آزادی تھا جو وہ لوگ مناتے تھے. اور آزادی بھی کیسی، مذہبی پیشوائیت سے آزادی، سیاستدانوں سے آزادی، اور ایک نیا نظام. یعنی اتنی زیادہ خوشی کی بات تھی ان لوگوں کے لیے. لبرٹی اور ٹوٹل لبرٹی. اگر آپ اس آزادی کا تصور واقعتاً میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ آزادی کیا تھی جو رسول کریم نے اپنی قوم کو دی تھی. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جب آیا تو پہلی بار میں نے اس آزادی کی فضا میں سانس لی کہ وہ آزادی کیا تھی. بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے، میں بیٹا اس لیے آپ کو جواب تفصیل سے دینا چاہتا ہوں، ہر سوچنے والے بچے کے لیے بے حد ضروری ہے. آپ کے لیے جو کتاب میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ وہ آپ ضرور پڑھیں، اس کتاب کیا ہے، ایک چھوٹا سا مختصر سا کتابچہ ہے، شاید 100 صفحے سے بھی کم یا 120 صفحے کا ایک کتابچہ ہے. عنوان ہے اسباب زوال امت. بڑی ہی انتہائی، یعنی آپ کے دماغ کے اندر لائٹ بلبز روشن ہو جاتے ہیں جہاں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں. اور اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ اسباب، یہ تو پلورل ہے، سبب صرف ایک ہے، اور وہ سبب وہ یہ مذہب ہے جو مسلمانوں نے دین کی بجائے، وہ جو گورنمنٹ تھی، جب وہ گورنمنٹ نہیں رہی تو اس کی جگہ مسلمانوں نے یہ مذہب آہستہ آہستہ سے اپنا لیا اور اسی کو اسلام سمجھتے چلے آئے. اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے ان کا سمجھانے کا انداز کہ جیسے کسی زمانے میں ڈالڈا گھی تھا
تو نیا نیا جب آیا تھا تو لوگ اس کو پہلے تو ڈالڈا کہتے تھے، پھر اس کو ڈالڈا گھی کہنے لگے، شروع میں وناسپتی کہتے تھے، اور بعد میں اسی کو گھی کہنے لگ گئے، حالانکہ گھی میں اور اس ڈالڈے میں بڑا فرق ہے، سو زمین آسمان کا فرق ہے۔ سو اسی طرح سے قومیں کس طریقے سے کیسے کس چیز کو اسلام سمجھنے لگ گئیں، تو یہی یہودیوں کا جو مذہب ہے، اور اس یہودیوں کے مذہب کے اندر دنیا کے سارے مذاہب یہی کرتے ہیں، یہودیوں کا مذہب ہو یا کچھ، اور یہی وہ مذہب ہے جس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی، اور جو سب سے بڑے مخالف تھے ان کے، اس لیے کہ وہ انہی یہودیوں سے یہ آپ فرماتے تھے کہ یہ جو تمہارے ریچولز ہیں، نماز روزہ اور یہ سارا کچھ، ان ریچولز کو عربی زبان میں اعمال کہتے ہیں، اٹھک بیٹھک، 3 دفعہ یہ کرو، 4 دفعہ وہ کرو، یہی وہ ریچولز ہیں جو تمہیں خدا سے دور کرتے ہیں۔ خدا کے اگر قریب آنا ہے تو خدا کا نظام قائم کرو، اللہ کے قانون پر مبنی نظام۔ سو ان ریچولز، یہی ریچولز ہیں جو سبیل اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ سو اینی ہاؤ، سو غلام احمد پرویز صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، میں آپ کے لیے ریکمینڈ کروں گا، آپ ضرور پڑھیے، اور پھر اس خیال سے پڑھیے کہ کوئی بات محض اس لیے صحیح نہیں ہے کہ پرویز کہہ رہا ہے، یا اس لیے غلط نہیں ہے کہ پرویز کہہ رہا ہے، ہر آدمی کو سنیں۔ میں جس زمانے میں پرویز صاحب کے پاس جاتا تھا، اور مطلب اپنے طالب علمی کے زمانے میں تو شاید کوئی اتوار ایسی نہیں تھی، بلکہ ہفتے میں 1 سے زیادہ مرتبہ ان سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن اتنی ہی زیادہ مرتبہ میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ سو بیسیکلی آپ نوجوانوں کے لیے جن کے دل کے اندر یہ تحقیق، یہ حب اسلام کے بارے میں ہے، جن کے دل میں درد ہے مسلمان کا، وہ ضرور پڑھیں، مودودی صاحب کو بھی پڑھیں، اور سید ابوالعلا مودودی صاحب نے کمال کتابیں لکھی ہیں، آپ کو وہ کتابیں سوچنے پہ مجبور کریں گی۔ لیکن غلام احمد پرویز صاحب کی یہ کتاب اسباب زوال امت، اور پھر ان کا 3 والیومز میں ایک کتاب ہے سلیم کے نام خطوط، آپ کے اندر کا سارا وجود ہل جائے گا ان کتابوں کو پڑھ کے۔ اور جو ان کی آخری کتاب میں سمجھتا ہوں ایسی کتاب کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اگر آپ اپنے آنسو روک سکو تو بڑی بات ہوگی، وہ ہے شاہکار رسالت، جو سیدنا عمر فاروق کی سیرت پہ لکھی ہے آپ نے، اور آپ نے بتایا ان کتابوں میں کہ کیسے فرقے بنے، کیسے فرقے مٹ سکتے ہیں، اور کیسے آپ دوبارہ سے از سر نو اس اسلام کو قائم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ جو خطہ ہے پاکستان۔ سو بیٹا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں، اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل، آپ نئے نئے آئے ہو اس میدان میں، جاننا چاہتے ہو، اور آپ کے دل میں تڑپ ہے، اللہ آپ کی لمبی عمر کرے۔ میرا تعلق تو پاکستان کی جانے والی نسل سے ہے، سو آپ پاکستان کی موجودہ نسل ہو، اسلام کی موجودہ نسل ہو، نسل مبارک ہو، آپ اپنی آنکھوں سے اسی نظام محمدی کو قائم و دائم دیکھو گے۔ سو انشاءاللہ تعالی بیٹا میری آپ کے لیے دل و جان سے دعا ہے، اور میرے ساتھ آپ کا رابطہ کرنا بہت ہی مبارک ہے میرے لیے بھی۔ محمد جواد، بہت بہت شکریہ آپ کا، محمد جواد کبیر والا سے، بیٹا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا۔